اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا پروگرام رمضان المبارک کے بارے میں ہے، یہ کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے 2-3 ماہ قبل رمضان المبارک کی تیاری کیا کرتے تھے۔ دنیا میں عام اصول ہے کہ خاص مواقع کی نسبت سے خصوصی تیاری کی جاتی ہے۔ رمضان المبارک اسلام میں نہایت اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے 2-3 ماہ قبل ہی امن و سلامتی اور صحت و تندرستی کی حالت میں اس ماہ کو پانے اور اس ماہ کی برکات سے فائدہ اٹھانے کے لیے خصوصی دعائیں اور تیاری کیا کرتے تھے۔ اسلام میں رمضان المبارک کی اہمیت تو اس سے واضح ہے کہ رمضان المبارک میں روزے رکھنا اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں اور حاضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، قرآن مجید میں ماہ رمضان کی بہت اہمیت بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورت البقرہ کی آیت 186 میں فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم اتارا گیا ہے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا، اور ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں پورا قرآن مجید اتارا گیا۔ اس معنی کی بنیاد اس روایت پر ہے یہ کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینہ کی ہر رات اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کیا کرتے تھے، اور جتنا قرآن مجید نازل ہو چکا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر اس کا دور کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے سال والے رمضان میں یہ دور 2 دفعہ کیا گیا۔ سامعین و ناظرین کرام، رمضان المبارک ان گنت رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کی اہمیت کا تقاضا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل خصوصی دعائیں اور خصوصی تیاری کی جائے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر نظر کرنے سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے قبل خصوصی دعائیں اور خصوصی تیاری کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل کئی قسم کی تیاری کرنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ پہلی تیاری تو یہ ہے کہ جیسے جیسے رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ امن و سلامتی اور صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان المبارک پانا نصیب کرے، اور رمضان المبارک کی برکات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ رمضان المبارک کے لیے ایک تیاری یہ ہو سکتی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل اگر ہو سکے تو روزمرہ کے بازار کے موٹے موٹے کاموں کو نپٹا لیا جائے تاکہ بار بار بازار نہ جایا جائے، اور خصوصی عبادات کے لیے وقت میسر آتا چلا جائے۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل ایک تیاری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے گھر، مکان وغیرہ کی اور مکان کے بیرونی ماحول کی ظاہری صفائی کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ جس ماحول میں ایک انسان رہ رہا ہوتا ہے وہ ماحول اس انسان کی طبیعت پر ضرور اثر کرتا ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کی آمد سے قبل اپنے گھر کے اور مکان وغیرہ کے ماحول کو خوشگوار بنانے کی ضرورت ہے۔
اسی طرح اپنے زیادہ سے زیادہ کپڑوں وغیرہ کو بھی دھو لینا چاہیے، استری وغیرہ کر لیا جائے تاکہ رمضان المبارک میں آسانی کے ساتھ خصوصی عبادات کا وقت میسر آتا چلا جائے۔ سامعین و ناظرین کرام، رمضان المبارک کی آمد سے قبل ایک تیاری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ رمضان المبارک کی برکات سے فائدہ اٹھانے کا ذہن بنائے۔ ذہن بنانے کا مقصد ہے کہ مضبوط قسم کا عزم کرے کہ زیادہ سے زیادہ برکات کا حصول ممکن بنانا ہے۔ انسان اپنے کاموں میں وہی ہوتا ہے جو اس کا عزم ہوتا ہے۔ ایک انسان اپنی منزل کے مطابق قدم اٹھاتا ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل رمضان المبارک کے بارے میں اپنی معلومات کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے، یعنی یہ کہ ہر انسان کو علم ہو کہ اس کو کون سی عبادت بجا لانی ہے اور عبادت کس حد تک کی جا سکتی ہے۔ خاکسار نے اس پروگرام کے آغاز میں سورۃ البقرہ کی آیت 186 کے حوالے سے بیان کیا کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کی اہمیت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ اس لیے اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ رمضان المبارک قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ اس حقیقت کے پیش نظر رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جو عبادت سب سے زیادہ کی جاتی ہے وہ تلاوت قرآن مجید ہی ہے۔ عام مسلمان رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کے لحاظ سے 2-3 دور مکمل کر لیتے ہیں، اور پھر نماز تراویح میں بھی قرآن مجید سنا جاتا ہے۔ نماز تہجد میں بھی حسب توفیق قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ جماعت احمدیہ میں تمام جماعتوں میں دن کے کسی مناسب وقت میں درس قرآن مجید کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے ایک پارے کا روزانہ ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جاتی ہے۔ اس طرح بھی قرآن مجید کا ایک دور مکمل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی اس قدر تلاوت اور درس وغیرہ میں اسی وقت شمولیت ہو سکتی ہے جبکہ پہلے اس کی تیاری کی گئی ہو۔ رمضان المبارک میں عام دنوں کی نمازوں سے زیادہ لمبی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان کو چاہیے کہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل قرآن مجید کے ان حصوں کو ذہن میں تازہ کر لے جو اس کو زبانی یاد ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور حیات مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اپنے آپ کو عبادت میں خوب تھکاتے تھے، صدقہ و خیرات بہت کرتے تھے۔ آپ کے صدقہ و خیرات کرنے کے عمل کو تیز ہوا سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ روایت کے یہ الفاظ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے تھے، ان الفاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف اٹھا کر اپنی ضروریات کو کاٹ کر صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ اس تعلیم پر بھی اسی وقت عمل ہو سکتا ہے جب ایک انسان نے اس کے لیے رمضان المبارک کی آمد سے قبل عزم کر لیا ہو۔ اگر ہو سکے تو چاہیے کہ رمضان المبارک سے چند یوم قبل یا رمضان المبارک شروع ہوتے ہی وہ لوگ جو فدیہ دینا چاہتے ہوں وہ اپنا فدیہ اور فطرانہ وغیرہ بھی دے دیں تاکہ وقت پر ضرورت مندوں کے کام آ سکیں۔ اور پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں عام دنوں کی نسبت زیادہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کی راتوں کا زیادہ حصہ اللہ تعالیٰ کے حضور نماز میں دعاؤں میں گزار دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اتنی شدید محنت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں متورم ہو جاتے تھے۔ اس نقطہ نظر سے رمضان المبارک سے قبل ایک تیاری یہ ہے کہ قرآن مجید میں مذکورہ دعاؤں بالخصوص انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کو یاد کر لیا جائے۔ اسی طرح سیدنا حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ اور سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیان فرمودہ دعاؤں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا جائے۔ سامعین و ناظرین کرام، رمضان المبارک آنے سے قبل رمضان المبارک کے لیے ایک تیاری اس طرح بھی کی جا سکتی ہے کہ اگر ممکن ہو تو ایک انسان اپنے سے ناراض لوگوں سے صلح کرے اور انتہائی نیک نیتی کے ساتھ رمضان المبارک کا استقبال کرے۔ ایک انسان کا یہ فعل اللہ تعالیٰ کو بہت خوش کرنے والا ہوگا، اور ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی برکتوں کے حصول کو آسان کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل یہ عزم کرے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو کسی قسم کا رنج نہ پہنچائے گا، اور نہ ہی وہ کسی دوسرے کا شکوہ و شکایت کرے گا، اور نہ ہی وہ کسی دوسرے کی غیبت کرے گا، اور نہ ہی وہ جھوٹ بولے گا۔ اسی طرح ایک انسان کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل یہ عزم کرے کہ وہ رمضان المبارک میں اپنی کمزوریوں کو یا بالخصوص کم از کم اپنی کسی ایک کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، اور کسی ایک نیکی کو بطور خاص اپنے اخلاق و عادات کا حصہ بنانے کی کوشش کرے گا۔ اور پھر رمضان المبارک سے قبل ایک نیک کام یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ کسی دوسرے انسان کے کھانے یا افطاری وغیرہ کا انتظام کرنے کا ارادہ کر لیا جائے۔ اس نیکی پر بھی اسی صورت میں بہتر رنگ میں عمل ہو سکتا ہے جب رمضان المبارک کی آمد سے قبل اس کی تیاری کر لی گئی ہو۔ الغرض رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں تقوی سیکھنے، تقوی اختیار کرنے، عبادات کرنے، توبہ و استغفار کرنے، ذکر الہی کرنے، درود شریف پڑھنے، الغرض کئی قسم کی عبادات اور نیکیاں بجا لانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص روحانی ماحول بنایا جاتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں میں مدد دینے کے لیے ایک سیل لگائی جاتی ہے، یعنی یہ کہ بڑی بڑی عبادات اور نیکیوں کا بجا لانا آسان بنا دیا جاتا ہے۔ اور پھر سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینہ میں نیکیوں کا اجر بھی عام دنوں کی نیکیوں کے اجر سے کئی گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ وہ بیمار اور مریض اور مسافر جن کو عذر شریعت روزہ سے رخصت حاصل ہے، وہ لوگ بھی حتی المقدور رمضان المبارک میں رمضان المبارک کی دوسری عبادات بجا لائیں تو یہ ان کے لیے بہت خیر و برکت کا موجب ہوگا۔ الغرض رمضان المبارک کی آمد سے قبل رمضان المبارک کی برکات سے فائدہ اٹھانے کی بطور خاص تیاری کر لینے کی ضرورت ہے، دعائیں کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کو پانے کا موقع عطا فرمائے، عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادات اور دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔